اب یہ ہے کہ آپ کو مددگار مخلوق میسر آ گئی. جب اس دنیا میں آپ کے محافظ، آپ کے مددگار، آپ کا دائرہ دوستاں بڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو جیلسی تو ہوتی ہے، اور وہ پھر خواہ مخواہ کی بغیر کسی مطلب کے خواہ مخواہ کی دشمنی پہ اتراتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے باتیں کرتے ہیں، اس کی خواہ مخواہ غیبت کرتے ہیں، پھر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. پھر اس کی جناب کمائی پہ، اس کے روزگار پہ، اس کی آمدنی پہ، اس کے دوسرے معاملات پہ فضول کی ایسی جناب حقیقت سے ماورا باتیں کر کے معاشرے میں اس کو بدنام یا خوار یا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے سے لڑ تو پاتے نہیں ہیں، اور جو لڑ سکتے ہیں وہ لڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بسا اوقات اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات اس کے دوستوں میں سے، اس کے احباب میں سے، اس کے دائرے میں سے کچھ کو خرید و فروخت کے ذریعے جناب بھٹکا بھی دیتے ہیں، بہکا بھی دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے کوئی ایسا عمل کرا دیتے ہیں کہ یہ اب اٹھا ہے تو اٹھا کیوں ہے، اسے گرا دیں. ہم اٹھے ہوئے تھے، یہ ہم سے زیادہ اٹھ گیا ہے، تو مقابلے کے رجحان میں وہ فری فنڈ کی خواہ مخواہ کی فضول کی ایک دشمنی میں اب اس کو گرانے کے چکر میں اس کو کیوں گرا رہے ہو؟ آپ اٹھے ہوئے تھے، آپ ذرا اور کوشش کر کو اور اٹھ جاؤ. جتنی محنت آپ اس کو گرانے میں کر رہے ہو، اس کی ذرا آدھے جتنی بھی محنت اپنے آپ پہ کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. تو اس لیے لوگوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ دوسرے کو گراتے ہیں، اس کو نیچے دکھانے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹیں ایسی کھڑی کرتے ہیں. ایسے معاملات اس کی زندگی میں پھر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جو بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک بالکل اسی طرح باطنی طور پہ بھی اب آپ کے سامنے رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ رکاوٹیں پھر آپ کو باطنی طور پہ الرٹ رکھتی ہیں. ظاہری رکاوٹیں، ظاہری دشمن آپ کو ظاہری اس دنیا میں الرٹ رکھتے ہیں نا کہ نہیں جی اس طرف نہیں جانا، ادھر تو میرے دشمن بیٹھے ہیں، اس طرف جائیں گے. اور ادھر جانا ہے تو پہلے کوئی بندے بھیج کے یہ کر کے وہ کر کے، یا کوئی وہاں سے کسی کو بلا لو اگر کسی سے کام ہے تو اس طرف جائیں گے تو خواہ خواہ لڑائی ہو جائے گی، دشمن بیٹھے ہیں. ہم اس طرف چلتے ہیں، یہ راستہ اپناتے ہیں، یہاں سے یوں نکلیں گے فلاں جگہ چل کے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں جانا ہے. تو اس طرح ہم اس دنیا میں اس طرح کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو باطنی طور پہ بھی پھر وہ جو مخلوق ہمارے سامنے رکاوٹیں ڈالتی ہے تو ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے آپ کو باطنی طور پہ الرٹ ہونا پڑتا ہے، اور وہ پھر آپ کو الرٹ کر بھی دیا جاتا ہے. آپ کی جو دوست مخلوق یا معاون مددگار مخلوق آپ کو میسر آ جاتی ہے وہ آپ کو الرٹ رکھتی ہے. راتوں کو جاگنے میں، دن کو کم سونے میں، کھانا پینا کم کر دینے میں، دوستوں سے میل ملاقات اور لوگوں کے پاس آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا اور سیر سیاحت اور اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. زیادہ تر وقت آپ کو عبادت اور بندگی اور ذکر میں دینا پڑتا ہے. جو چلا یا وظیفہ یا ذکر کر کے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر آئی ہے، اس ذکر کے شکرانے میں آپ نے ریپیٹلی روزانہ اس کا ایک مخصوص حصہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے طور پہ. آج کے دن جو مجھے فیض ملا ہے، آج کے دن کا جو مجھے فیض مل گیا ہے، اگلے دن صبح جب اٹھوں تو آج کے دن کی اس دولت میں سے کچھ تو مجھے خیرات کرنا چاہیے نا، تو اس کی کچھ تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. تو باطنی طور پہ زکوٰۃ اسی طرح نکلتی ہے کہ بندہ اس چیز کو بار بار پڑھتا ہے، اس چیز کو اتنی دفعہ پڑھتا ہے تاکہ وہ اس میں سے مزید نور پیدا ہو، اور وہ جو نور یا وہ جو مزید انرجی جنریٹ ہوگی وہ آپ کے معاون اور مددگاروں میں تقسیم کر دی جائے گی تاکہ وہ بھی توانا رہیں، تندرست رہیں، جوان رہیں. یہ آپ کے اوپر لازم ہے. یہ جو مسلسل چلے کے بعد آپ کو ایک تسلسل سے بتا دیا جاتا ہے کہ
آپ نے آیت الکرسی کا وظیفہ کر لیا ہے یا چلا کر لیا ہے، اب روزانہ اتنی بار آیت الکرسی آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، ایک وقت مقرر کر لیں، اس ٹائم پڑھ لیا کریں۔ اگر رات کو سونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دو یا صبح اٹھتے ہی زکوٰۃ ادا کر دو، یا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خیرات کر دو۔ آپ نے اٹھ کے خیرات، آج کے دن جو مجھے مالک کا کرم ملنا ہے تو اس کی ہم پہلے سے جو میرے پاس کرم آلریڈی ہے اس میں سے میں خیرات کر دیتا ہوں، خیرات سے کرم اور بڑھ جاتا ہے، تو میں اس خیرات کے طور پہ اس چیز کو ریپیٹلی پھر پڑھوں گا کچھ مخصوص تعداد میں، اس سے جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ میرے معاون اور مددگار باطنی مخلوق جو میرے ساتھ ہے یہ اس میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، یہ اس کو انرجی پرووائڈ ہو جائے گی، یہ پھر اس کے لیے معاون اور مددگار بن جائے گی، وہ آپ کے مددگار بن جائیں گے، آپ ان کے مددگار بن جائیں گے۔ یوں ایک دوسرے کے جب مددگار بنے رہیں گے تو پھر وہ جو ہرڈن آتے ہیں آپ کے سامنے، وہ جو رکاوٹیں آتی ہیں آپ کے سامنے، وہ جو کالی طاقتیں، شیطانی طاقتیں آپ کو بار بار بھٹکانے، بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کرتی ہیں، آپ کے سامنے مختلف مصائب، مختلف تکلیفیں، مختلف عذاب آ کے ٹوٹیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں چلنا کوئی آسان تھوڑی ہے یار، اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ ساری دنیا اللہ کے راستے پہ چلی گئی ہوتی نا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عشق داخل نہیں کیا گیا، اور عشق والا ماحول ہمارے پوری کمیونٹی میں کہیں پہ کسی نے نہیں بنایا، نہ کسی عالم دین نے بنایا، نہ کسی مفتی نے بنایا، نہ کسی پیر نے بنایا، نہ کسی عامل نے بنایا۔ فقیر فقراء تو ویسے ہی صاف ظاہر ہے وہ اپنا نفس مار چکے، یعنی ایک موت ان کی یہ ہو گئی، دوسرا وہ اپنا قلب مار چکے، تو قلب تو ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کا رشتہ قلب کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، وہ قلب بھی مار چکے، اپنا دل مار چکے، وہ بھی قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ وہ جو مرغ بسمل تھا، قلب سلیم جو ہے، وہ قلب سلیم کی شکل مرغ بسمل کی ہے نا، آدھی کٹی گردن کا تڑپتا ہوا مرغا، اس کو مرغ بسمل کہا جاتا ہے۔ مرغ بسمل کو انہوں نے پکا قربان کر دیا۔ اب جب قلب بھی قربان ہو گیا، نفس بھی قربان ہو گیا، تو شریعت کے تو تقاضے سارے اٹھ گئے نا۔ اب اس سے آگے کے معاملات جو ہیں وہ عشق کے اور طریقت کے اور معرفت کے اور حقیقت کے معاملے ہیں، لیکن بظاہر وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، وہ تو پتہ نہیں کیسے رہتا ہے، اللہ کے رسول نے تو ایسے بتایا نہیں، اللہ کے رسول تو ایسے رہے نہیں، ان کے صحابہ بھی ایسے رہے نہیں، فلاں بھی ایسا نہیں رہا، فلاں بھی ایسا نہیں رہا۔ تو بھائی یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ آپ کو جو سکھایا وہ شریعت ہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک آپ ہیں تو آپ شریعت کے معاملات کو دیکھیں گے۔ آپ جب شریعت کے معاملات سے آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کے معاملات میں کیا کیا مطلب ان کے کرم اور ان کی جناب فیوز اور برکات کا معاملہ ہے۔ یہ تو تب سمجھیں گے جب آپ کا قدم آگے بڑھے گا، آپ کے لیے اگلی کھڑکی کھلے گی، آپ جب اگلی چیز دیکھو گے تو آپ بات کو سمجھو گے نا۔ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہہ دیتے ہو کہ نہیں جی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور یہ قرآن نے اور حدیث میں اور یہ شریعت میں کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں سے باتیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ اب اس بندے کو ہم اور کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اس لیے فقیر فقراء کو تو لوگ زیادہ تر معاشرے میں تردید کر دی جاتی ہے۔ عامل بھی عشق پیدا نہیں کر رہے، پیر بھی عشق پیدا نہیں کر رہے، علماء بھی عشق کی طرف لے کے نہیں آ رہے۔ جب عشق کا ماحول ہی نہیں بنے گا تو پھر اللہ کے راستے میں آنے والے تکلیف، دیکھیں دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور پھر اس محبت کے بدلے میں آپ کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑ جائے، آپ کو وہ سب اچھی لگتی ہیں نا، کہ یار وہ دکان تھی میری وہاں پہ وہ میں نے چھوڑ دی، وہ کاروبار اڑا، سارا پیسہ اڑا دیا یار کے پیچھے، ارے گھر چھوڑ دیا، بنگلہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا یار کے خاطر،
ارے کیا چاہیے یار کو؟ جان چاہیے، جان حاضر ہے، یعنی جو سب کچھ قربان کرے یار کے لیے اور جان بھی حاضر کرے یار کے لیے، کیا ہے وجہ؟ یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ لگاؤ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کو سوچنا، آپ کو کچھ دیکھنا، آپ کو سانس لینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہی کیفیت آپ کے رب کے ساتھ ہو جائے تو یہ زمانے کی ساری چیزیں اگر آپ سے اڑا دی جائیں تو آپ کو اس میں بھی خوشی ہوگی کہ میں یار کے ساتھ تو جڑا کم از کم۔ تو باہر کے یہ معاملات ایسے ہی ہیں، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، درد آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن یہ جو نور کا سفر آپ نے شروع کیا ہے، جو انرجی کیا آپ نے ایک نئی حیاتی اسٹارٹ کی ہے، اس انرجی کے اس سفر کو جاری رکھنا، آپ کے معاون آپ کے ساتھ، آپ ان کے معاون، اللہ کا کرم آپ کے اوپر، زندگی کی سبھی تکلیفوں کو ٹھوکر مار کے نکل جاؤ۔ پھر جب آگے پہنچو گے نا، پھر دیکھنا اللہ کے انعام اور اکرام کا معاملہ، پھر دیکھنا۔